ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حاضرین، ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی قوم کا۔ فرعون کس طرح غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں نے کس طرح سلامتی پائی۔ آج کی ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے سلامتی پائی اور وہ خشکی پر پہنچ گئے اور کس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور ان کے ساتھ کیا بیتی۔ بنی اسرائیل سلامتی اور امن والی خشکی پر پہنچ گئے اور اس کی ہوا میں شریف آزاد لوگوں کی طرح سانس لی۔ اس خشکی میں انہوں نے اچھے طریقے سے زندگی گزاری۔ وہاں پر ان کو نہ فرعون کا ڈر تھا، نہ حامان کا ڈر اور نہ ان کی فوج کا خوف تھا۔ وہاں وہ امن اور سکون اور اطمینان سے چلتے پھرتے، کھاتے پیتے۔ ان کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں تھا، وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ لیکن وہ سرسبز شاداب علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور جنگل میں سورج انہیں تکلیف دیتا تھا اور وہ اللہ کے مہمان تھے۔ کیا تم نے بادشاہوں کو دیکھا نہیں کہ وہ اپنے مہمانوں کی کس طرح عزت کرتے ہیں اور کس طرح خیمے ان کے لیے گاڑتے ہیں تاکہ سورج کی گرمی سے انہیں، بے شک اللہ کی طرف سے جو عزت ملتی ہے وہ ہر عزت سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ نے بادل کو ان پر سایہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ بادل کے سائے میں چلتے اور جہاں وہ چلتے بادل ان کے ساتھ چلتا اور جہاں وہ رکتے وہ وہیں پہ رکتا۔ بنی اسرائیل کو پیاس لگی اور خشکی میں کوئی پانی نہ تھا، نہ کوئی دریا، نہ کنواں۔ وہ موسیٰ کے پاس پیاس کی شکایت لے کر گئے، جیسے بچہ ماں سے شکایت کرتا اور اس سے مدد کا طالب ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ اور کون تھا موسیٰ علیہ السلام کا پاک پروردگار کے علاوہ؟ پس فرمایا، پاک پروردگار نے، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنا عصا پتھر پر مار۔ پس اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے پہچان لی اپنے پینے کی جگہ۔ اور بنی اسرائیل کو بھوک لگی۔ انہوں نے موسیٰ سے ایسے شکایت کی جیسے بچہ ماں سے کرتا اور اس کی مدد کا طالب ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں مصر کی زمین سے نکالا جو پھلوں، میووں، بھلائیوں اور پاکیزہ چیزوں کی زمین تھی۔ اس جنگل میں ہمیں کھانا کون دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ پس اللہ نے ان پر کھانا اتارا، درختوں کے پتوں پر مٹھائی کی طرح کھانا اتارا اور ان کی طرف پرندے بھیجے۔ وہ انہیں آسانی کے ساتھ درختوں سے پکڑ لیتے تھے۔ وہ من اور سلویٰ تھا۔ وہ جنگل میں بنی اسرائیل کی اللہ کی طرف سے مہمانی تھی۔ بنی اسرائیل کی ناشکری۔ بنی اسرائیل نے ناشکری کی، لیکن طویل غلامی نے بنی اسرائیل کا ذوق اور خلق تباہ کر دیا تھا۔ وہ کسی ایک چیز پر نہیں ٹھہرتے تھے اور نہ ایک چیز پر سکون پاتے تھے۔ ان کی طبیعت بچوں جیسی تھی۔ وہ شکر کرنے کے لحاظ سے کم اور شکایت کرنے کے لحاظ سے زیادہ جلد تھک جانے والے، جس سے روکے جائیں اسے پسند کرنے والے اور جو دیے جائیں اسے ناپسند کرنے والے تھے۔ اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہم اس ایک کھانے سے تنگ آ چکے ہیں۔ کھانا کون سا جو پاک پروردگار نے، جو اللہ رب العزت نے ان کی مہمان نوازی کی اور ان کو من اور سلویٰ دیا، اور اس گوشت اور اس حلوے سے اکتا گئے ہیں، اور ہمیں سبزیاں اور ککڑیاں پسند ہیں۔
اے موسیٰ، ہم ہرگز ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہ کریں گے، پس تو دعا کر اپنے رب سے کہ نکالے ہمارے لیے جو اگاتی ہے زمین، سبزیوں سے اور ککڑیوں سے، گیہوں سے اور مسور سے اور پیاز سے۔ اس عجیب سوال سے موسیٰ کو تعجب ہوا، اور انہوں نے ایسی آواز جس میں انکار بھی تھا اور تعجب بھی اور غصہ بھی، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو جو گھٹیا ہے بدلے میں اس کے جو بہتر ہے؟ کیا سبزیاں پرندوں اور حلوے کی جگہ ہیں جسے کسی انسان کے ہاتھ نے چھوا نہیں؟ کیا کسانوں کا کھانا بادشاہوں کے کھانے کا مقابلہ کرتا ہے؟ ہائے ذوق کا بگاڑ، ہائے برا انتخاب! لیکن بنی اسرائیل اپنے سوال سے نہ ٹلے اور برابر سبزیوں کا مطالبہ کرتے رہے۔ موسیٰ نے فرمایا، بے شک جس کا تم نے سوال کیا وہ ہر بستی اور ہر شہر میں پایا جاتا ہے۔ اترو کسی شہر میں، البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو۔ بنی اسرائیل مسلسل ضد پر تھے، ان کی ضد کا انجام بھی برا ہی ہونا تھا۔ بنی اسرائیل اپنی طبیعت کے لحاظ سے بچے تھے، اور بچے بھی ضدی قسم کے، اور جب کبھی کسی کام کا انہیں حکم دیا جاتا تو وہ اس کی پوری مخالفت کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے۔ گویا وہ اس بات کو ضروری سمجھتے تھے کہ وہ اسے بدل دیں جو ان سے کہا گیا ہے، باغی بچے کی طرح جسے کھڑے ہونے کو کہا جاتا تو بیٹھ جاتا ہے، اور اسے بیٹھنے کو کہا جاتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، اسے خاموش رہنے کو کہا جاتا ہے تو بولتا ہے، اور بولنے کو کہا جاتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے۔ اور ان میں بچوں کی ضد، بروں کی خباثت، دشمنوں کا مذاق اور پاگلوں کی حماقت تھی۔ وہ کسی بستی میں رہنا چاہتے تھے اور اپنا لذیذ کھانا سبزیوں کا کھانا چاہتے تھے، اور جب ان سے کہا گیا رہو اس بستی میں اور کھاؤ جہاں سے چاہو، وافر اور داخل ہو دروازے میں سجدے کرتے ہوئے، اور کہو ہمارا سوال معافی مانگنا ہے، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیکوکاروں کو اور زیادہ دیں گے۔ اللہ کے اس حکم سے ناراض ہو گئے اور بستی میں ہنسی مذاق اور مجبوری سے داخل ہوئے، آہستہ آہستہ اپنے زانوں یا سرینوں پر گھسٹنے لگے۔ پس بدل ڈالی ظالموں نے بات سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی۔ پس اللہ نے ان پر آزمائش و مصیبت اتاری اور ان پر وبا بھیجی، اس سے چوہوں کی موت مرے۔ جب کسی کام کا حکم دیا جاتا تو بہت سوال کرتے اور بال کی کھال اتارتے، اس آدمی کی طرح جو عمل کرنا نہیں چاہتا اور زیادہ سوال کرتا اور بال کی کھال اتارتا ہے۔ بنی اسرائیل میں قتل کا ایک حادثہ ہوا، بنی اسرائیل نے اسے اہم سمجھا اور انہیں قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، اور قاتل کے بارے میں پوچھ گچھ لوگوں کی بات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اس معاملے میں، اے اللہ کے نبی، ہماری مدد کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں قاتل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، پس اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ انہیں کوئی سی گائے ذبح کر دینے کا حکم دے۔ وہیں مصیبت حل ہو گئی۔ بنی اسرائیل نے سوال اور مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اور یہاں سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ انہوں نے کہا تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، درمیانی ہے، درمیان اس کے، پس تم کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اس سوال پر بھی نہ رکے بلکہ اس کے رنگ کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ انہوں نے کہا تم دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کیا رنگ ہے اس گائے کا۔ انہوں نے کہا بے شک اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد ہے، گہرا ہے رنگ اس کا، دیکھنے والوں کو بھاتی ہے۔ سوال کرنے کی گنجائش تو نہ تھی مگر پھر بھی کر دیا۔ آپ دعا کریں اپنے رب سے کہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہے۔ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پا جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک وہ گائے نہ تو ہل چلاتی ہے جس سے زمین جوتی جائے اور نہ اسے زراعت کی آپاشی کی جائے، غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔
انہیں اس بار توفیق اس وجہ سے ملی کہ انہوں نے کہا تھا اگر اللہ نے چاہا تو ہم سمجھ جائیں گے، سو سمجھ گئے، لیکن ان کے سوالوں نے ان کے کام کا دائرہ تنگ کر دیا، اور اگر کوئی گائے بھی ذبح کر دیتے تو کافی ہوتی، لیکن خود انہوں نے سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی، اور انہوں نے درمیانی عمر کی گہرے زرد رنگ والی گائے جو زمین میں نہ جوتی جائے اور نہ کھیتی کو پانی پلائے اور سالم ہو، ہر قسم کے عیب اور داغ سے پاک ہو، کی تلاش شروع کر دی۔ اس گائے کا وجود نادر ہو گیا۔ بوڑھی عمر کی گائیں ملتی یا جوان ملتی، درمیانی ملتی بھی تو زرد رنگ والی نہ ملتی، اور اگر زرد رنگ کی ملتی تو اس کا رنگ گہرا نہ ہوتا، اور اگر درمیانی عمر گہرے زرد رنگ والی گائے ملتی بھی لیکن وہ ہل میں جوتی جانے والی ہوتی، اور یا درمیانی گہرے زرد رنگ کی گائے ملتی بھی تو ہل میں تو جوتی جانے والی ہوتی مگر کھیتی کو سیراب کرنے والی ہوتی۔ انہوں نے بہت تلاش کی اور انہیں چھان بین کرنے کا انجام معلوم ہوا، وہ کیا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کیسی ہے، اور تھک گئے۔ اللہ نے ایک یتیم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، انہیں یہ گائے جس کی صفات اللہ نے بتائیں اس کے ہاں ملی، بہت بھاری قیمت پر انہوں نے اسے خریدا، اسے ذبح کر دیا، اور وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس گائے کا کوئی حصہ مقتول کو مارا جائے تو وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام خود بتا دے گا، اور ہوا بھی اسی طرح۔ بنی اسرائیل حیوانی زندگی سے نکل کر انسانی زندگی میں آ گئے اور خشکی میں شریف اور آزاد لوگوں کی طرح رہنا شروع کر دیا۔ وہاں انہیں اللہ کی شریعت و قانون کی ضرورت محسوس ہوئی جو ان کے درمیان فیصلہ کرے، ان کے لیے راستے کو روشن کرے۔ بے شک انسان بحیثیت انسان اللہ کی شریعت کے بغیر نہیں رہ سکتا اور اپنے رب کی طرف سے نور کی رہنمائی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تمام جہان تاریک تر تاریک ہے، جس کے پاس اپنے رب کی طرف سے نور ہو وہی اسے روشن کر سکتا ہے، اور وہ نور انبیاء کا نور ہے جس سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اور جس نے اس نور سے ہدایت نہ پائی وہ گمراہ ہو گیا۔ وہ اسے صحیح راستہ سجائی نہیں دیتا، پس اس نور کے بغیر عقائد سراسر وہم اور بکواس ہے، جن پر بچے بھی ہنستے ہیں۔ کیا تم نے عیسائیوں، یہودیوں، کافروں اور مشرکوں کے عقائد، بکواس اور قصے کہانیاں نہیں سنے؟ اور وہاں علم جہالت، گمان، اندازے اور شک کا نام ہے۔ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق کے اثبات میں ذرا بھی مفید نہیں۔ اور وہاں اخلاق میں افراط و تفریط، کمی اور بیشی، کمی اور زیادتی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو جو انبیاء کی پیروی نہیں کرتے دیکھا نہیں کہ وہ حقوق کیسے ہضم کرتے اور حدود سے کیسے آگے بڑھتے اور خواہش نفس کی کیسے پیروی کرتے؟ وہاں حکومت اور سیاست ظلم و زیادتی اور لوگوں کے مال، حقوق اور خون تباہ و برباد کرنے کا نام ہے۔ کیا آپ نے ایسے بادشاہ اور حکمران نہیں دیکھے جو اللہ سے نہیں ڈرتے اور نہ شریعت کی پیروی کرتے ہیں؟ وہ امانتوں میں کیسے خیانت کرتے اور اللہ کے مال کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں، لوگوں کے حقوق اور خون کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں، اور لوگوں کو کیسے غلام بنا لیتے ہیں اور انہیں جماعت بنا لیتے ہیں، ان کے مردوں کو قتل کرتے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں کتنے انسان قتل ہوئے؟ پس عالم سراسر تاریک ہی تاریک ہے سوائے اس شخص کے جس کے لیے اللہ کا نور روشنی کا ذریعہ ہو۔ غرض اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہیں کہ اگر کوئی ایسی حالت میں اپنا ہاتھ نکالے اور دیکھنا چاہے تو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں، اور جس کو اللہ ہی نور نہ دے اس کو کہیں سے بھی نور نہیں میسر ہو سکتا، جس کو پاک پروردگار ہی ہدایت نہ دے اس کو کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور پھر جب بنی اسرائیل کی حماقتیں بڑھتی گئیں، ضدیں بڑھتی گئیں، انہوں نے اپنے آپ کو نہ سنوارا، فساد برپا کرتے رہے، بگاڑ پیدا کرتے رہے، تو اللہ پاک نے ارادہ کر لیا کہ ان کے لیے بنی اسرائیل کو پہلی امتوں کی طرح ہدایت کی کتاب دی جائے۔ اور اللہ نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو پہلی امتوں کی طرح ہدایت اور کتاب کے بغیر
کہیں تباہ نہ ہوں اور سابقہ امتوں کی طرح غرق نہ ہوں، بے وجہ مارے نہ جائیں۔ اللہ نے موسیٰ کو پاکی کا حکم دیا اور 30 دن کے روزوں کا، پھر کوہ طور پر آنے کا، حتیٰ کہ ان سے ان کا رب کلام کرے اور وہ کتاب حاصل کریں جو ان کے لیے امام ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا جو اس پر گواہ ہوں، اس لیے کہ بنی اسرائیل انکاری قوم تھی، انکار کرنے والی تھی، منکر تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے طور پر جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد ان لوگوں کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد عمل کی راہ پر عمل مت کرنا، اس لیے کہ جماعت کے لیے امام کا وجود بہت ضروری ہے۔ موسیٰ اپنے رب کے وقت کے مطابق چل پڑے، لیکن اللہ کا شوق انہیں کشاں اور جلدی سے طور لے گیا۔ اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ، اپنی قوم سے آگے جلدی آنے کا کیا سبب ہوا؟ انہوں نے اپنے گمان کے موافق عرض کیا کہ وہ لوگ یہی تو ہیں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں آپ کے پاس جلدی سے اس لیے چلا آیا کہ آپ زیادہ خوش ہوں گے۔ اور اللہ نے انہیں اپنے رب کا وقت موعود 40 راتیں پورا کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ کوہ طور پر پہنچے، پس ان سے ان کے رب نے کلام کیا، سرگوشیاں کی، انہیں اپنا قرب عطا کیا۔ اس نے ان کے شوق کو اور بڑھا دیا۔ موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو دکھلا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ موسیٰ کی طاقت نہیں، اس لیے کہ اللہ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بیں باخبر ہے۔ بے شک پہاڑ اللہ کا کلام اٹھا نہیں سکتا جو کہ اس کا نور برداشت کر سکے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، تو اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو خیر، تم بھی دیکھ سکو گے۔ پس ان کے رب نے جو اس پر تجلی فرمائی، تجلی نے اس پہاڑ کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب افاقہ میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات منزہ اور رفیع ہے، میں آپ کی جناب میں معذرت کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، یہ بہت ہے کہ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، تو اب جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں لیں اور ان میں بنی اسرائیل کو جس نصیحت اور تفصیل کی ضرورت تھی موجود تھی۔ اللہ نے انہیں موسیٰ کو حکم دیا کہ انہیں تختیوں کو مضبوطی سے پکڑیں اور اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ احسن طریقے سے انہیں پکڑے رکھے، ان کی پیروی کرے، ان تختیوں میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے ان کی پیروی کریں، اسی بتائے ہوئے رستے پر چلیں۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کے 70 آدمیوں کے پاس پہنچے اور انہیں اس انعام کی اطلاع دی جو ان پر اللہ نے کیا تھا، تو بڑی جسارت اور جرأت اور بے باکی سے کہنے لگے، ہم جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کو ان کی اس بری حرکت اور جرأت پر غصہ آیا، انہیں کڑک نے آ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ وہ تو اس کڑک کو جو مخلوق ہے برداشت نہیں کر سکے، تو اللہ کے نور کا تجمل برداشت کیسے کریں گے۔ اور موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، اگر آپ کو یہ منظور ہوتا تو آپ اس کے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتے، کہیں آپ ہم میں چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ان کی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا تاکہ وہ شکر کریں۔ بنی اسرائیل مصر میں صدیوں سے مشرکوں کے ساتھ رہے تھے اور قطبی مصر میں
بہت سی چیزوں کو پوجتے تھے، اور بنی اسرائیل انہیں ایسا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ شرک کی نفرت ان کے دل سے زائل ہو گئی اور اس شرک کی محبت ان میں آہستہ آہستہ سرایت کرنے لگی، جیسے پرانے اور کمزور گھر میں پانی سرایت کرتا جاتا ہے۔ انہیں جب کوئی موقع ملتا وہ شرک کی طرف مائل ہو جاتے، جیسے پانی نیچے کی جگہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ان کے دل پھر گئے، ذوق برباد ہو گیا۔ اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھتے تو اس کی راہ نہ لیتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھتے تو اس کی راہ لیتے۔ انہوں نے دریا عبور کیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک مجسم معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آیا اور کہا، واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، حد ہو گئی، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ بے شک اللہ نے تم پر انعام کیا، تمہیں فضیلت دی اور تمہیں وہ دیا جو جہانوں میں اور کسی کو نہ دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ موسیٰ طور کی طرف چل پڑے اور کچھ دن ان سے غائب رہے۔ وہ شیطان اور شرک کا شکار ہو گئے۔ ان میں ایک آدمی جسے سامری کہا جاتا تھا کھڑا ہوا۔ پھر اس سامری نے ان لوگوں کے لیے ایک بچڑا بنا کر ظاہر کیا کہ وہ ایک قالب تھا جس میں ایک بےمعنی آواز تھی۔ سو وہ احمق لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، تمہارا موسیٰ کا معبود تو یہ ہے۔ موسیٰ تو بھول گئے۔ بنی اسرائیل اس بچڑے پر فریفتہ ہو گئے اور اس پر بہروں اور اندھوں کی طرح گرنے لگے۔ کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ نہ تو ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا اور نہ اس کے کسی ضرر یا نفع پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات تک نہ کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اور ہارون نے انہیں اس سے روکا اور بہت کوشش کی اور کہا، اے میری قوم، تم اس بچڑے کے سبب گمراہی میں پھنس گئے ہو اور تمہارا رب حقیقی رحمان ہے، سو تم میری راہ پر چلو اور میرا کہا مانو۔ لیکن بنی اسرائیل پر سامری کا جادو چل چکا تھا اور بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہ آئے اسی کی عبادت پر برابر جمے بیٹھے رہیں گے۔ اسی وجہ سے ان پر عذاب بھی آیا۔ اور جب اللہ نے موسیٰ کو بتایا کہ سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا، وہ اپنی قوم کی طرف غضبناک اور افسوس کی حالت میں لوٹے، اپنی قوم پر بھی ناراض ہوئے اور اپنے بھائی ہارون پر بھی اللہ کے لیے ناراض ہوئے۔ موسیٰ نے کہا، اے ہارون، جب تم نے ان کو یہ منع کیا تو یہ بالکل گمراہ ہو گئے، تو اس وقت تم کو میرے پاس چلے آنے سے کس نے روکا تھا؟ تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے میرے کہنے کے خلاف کام کیا ہے۔ ہارون نے معذرت کی اور جواب دیا، مجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ تم کہنے لگو کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈال دی اور تم نے میری بات کا پاس نہ رکھا۔ ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما دے اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور کہا، میرے جی کو یہی بات پسند آئی۔ آپ نے فرمایا، تو بس تیرے لیے اس دنیاوی زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو یہ کہتا پھرا کرے گا کہ کوئی مجھ کو ہاتھ نہ لگانا۔ موسیٰ نے اسے تنہائی کی سزا دی، اکیلا چلتا اور وحشی حیوان کی طرح زندگی گزارتا، نہ وہ کسی سے محبت کرتا اور نہ اس سے کوئی محبت کرتا، اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک جس نے ہزاروں آدمیوں کو شرک سے پلید کیا ہے، ضروری ہے کہ لوگ اسے برا سمجھیں اور اسے پھینک دیں۔ وہ جس نے اللہ اور اس کے بندوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، واجب تھا کہ اس کے اور بندوں کے درمیان تفریق کر دی جائے، جدائی ڈال دی جائے۔ بے شک وہ جس نے اللہ کی زمین میں شرک کی دعوت دی، وہ گنہگار ہے، اور لازم ہے کہ پوری زندگی، پوری زمین اس کے لیے قید خانہ ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ملعون بچڑے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے جلا دینے کا حکم دیا۔ اسے جلا دیا گیا، پھر دریا میں ڈال دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے معبود بچڑے کا ٹھکانہ اور اس کی کمزوری اور ضعف دیکھ لیا۔
پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اپنی اس بچھڑے پرستی کی تجویز سے، سو تم اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر بعض آدمیوں کو قتل کرو، یہ عمل درآمد تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ اور انہوں نے ایسے ہی کیا، جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت نہ کی تھی انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے اس کی عبادت کی تھی، اور اس طرح اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے صالح پرستی بچھڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی ہی میں پڑے گی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قیامت تک بچھڑے کے پجاریوں کا حشر ہوگا، اور اسی طرح قیامت تک سب مشرکوں کا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان پر کیا بیتی؟ موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے اور بنی اسرائیل زمین میں اللہ کے عذاب اور اپنے اعمال کی وجہ سے مارے پھرتے تھے، اور اللہ نے ان پر ذلت اور بیچارگی مار دی، اور وہ اللہ کا غصہ لے کر لوٹے۔ انہوں نے اس ذات کو ناراض کیا جس نے ان میں نبی بنائے اور انہیں بادشاہ بنایا، اور انہیں جہاں میں وہ کچھ دیا جو ان کے زمانے میں کسی اور کو نہ دیا تھا۔ اس نے انہیں فرعون سے نجات دی جو انہیں برا عذاب چکھاتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ وہ ذات جس نے ان کے لیے دریا کو پھاڑا، پھر انہیں نجات دی اور فرعون کو غرق کیا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ وہ ذات جس نے ان کے لیے بادل کو سائبان بنایا اور ان پر منسلوا اتارا۔ انہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ناراض کیا جو سب مخلوق میں ان پر زیادہ شفیق اور ان کے ماں باپ سے زیادہ ان پر شفقت کرنے والے تھے، اور انہیں ایسی محبت دیتے تھے جو دودھ چھڑانے والی دودھ چھوڑنے والے بچے کو دیتی ہے، یا ایک محبت بھری ماں جو یتیم بچے سے پیار کرتی ہے۔ یہ وہ شخصیت تھی جسے انہوں نے برا بھلا کہا تو اس نے انہیں دعائیں دی، اور جب اس پر ہنستے تو وہ رو دیا کرتے، اور جب کبھی اس پر انہوں نے ظلم جفا کی اس نے ان سے ہمدردی کی۔ وہ شخصیت جس نے انہیں فرعون کی قید سے نکالا اور انہیں مصر کے قید خانے سے نکال کر آزادی اور عظمت کی خشکی پر لا کھڑا کیا، اور بدبخت غلاموں کی زندگی سے نکال کر آزاد شریف مردوں کی زندگی پر لے آیا۔ انہوں نے اسے ناراض کیا، اذیت دی، اسے ضد کی، اس کا مذاق اڑایا اور اسے اپنے میں کم ترین بنایا، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں وجیح اور پروقار تھے۔ کیا وہ اس رسوائی، ذلت، بیچارگی، مارے پھرنے کے عذاب کے مستحق نہ تھے تاکہ کبھی کامیاب نہ ہوں؟ بلا شبہ وہ اس سب کے مستحق تھے، اور اپنے اعمال کے سبب اس سے بھی زیادہ کے مستحق تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ پاک کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، کبھی کسی جان پر وہ بوجھ نہیں اٹھاتے جو وہ اٹھا نہ سکے۔ ان لوگوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اپنا نقصان کیا اور خود کو اللہ کے غضب کا مستحق بنایا۔ معزز سامعین، یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی کہانی۔ یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ جو وقت گزرا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی قصص الانبیاء کی جو کڑی میں نے شروع کی ہے، ایک نئی کڑی کے ساتھ، ایک نئے قصے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نیا قصہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ ویڈیو میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جائے گا۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔